غازی علم دین شہید نے جوگی راجپال کو قتل کیا تھا، عدالت جا کے درخواست دی تھی کہ سیدھا خنجر مارا تھا؟ بولو۔ غازی چٹا ان پڑھ تے نا سی علم دین، چٹا ان پڑھ تے نا کیے واہ غازی علم دین۔ کسی نے بتایا ایک بابا رو رہا ہے مسجد میں، اس نے کہا کیا ہوا؟ تو بابا جی کہتے ہیں بوڑھا ہو گیا ہوں، ہندو راجپال جوگی نے نبی پاک کی گستاخی کیا، کاش میں جوان ہوتا تو ظالم کی گردن کاٹ دیتا۔ تو گھر گیا ہے، پیسے لیے اماں سے، اماں کہتی ہے تو خرچہ کرتا ہی نہیں، نہ تیرا سگریٹ نہ پانی، کیا ہو گیا؟ کہا اماں بچہ ہی ہے۔ خنجر لیا، اس کو خنجر کو چھپایا اور راجپال جوگی کو قتل کیا، خود جا کے تھانے گرفتاری دے دی، پہلے لاہور کی جیل میں رکھا۔ ایک درویش رہتا تھا میاں والی میں مجذوب، ساری زندگی بولا نہیں وہ۔ پروفیسر محمد یوسف نے کتاب لکھی ہے غازی علم دین کے حالات میں، وہ کہتے ہیں ساری عمر وہ مجذوب بولا نہیں۔ لاہور میں جب انگریز گورنمنٹ کو خطرہ ہوا نا کہ مسلمان دیواریں توڑ کے غازی کو نکال کے نہ لے جائیں تو میاں والی منتقل کر دیا، وہ مجذوب ساری عمر نہیں بولا۔ غازی صاحب چلے نا جب، اس نے نعرے لگانے شروع کر دیے اور جھاڑو دے کے میاں والی کی سڑکیں صاف کرنی شروع کر دی۔ لوگوں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا مصطفیٰ کا عاشق آ رہا، رسول اللہ کا عاشق آ رہا ہے، محبوب کا عاشق آ رہا ہے، سڑکیں دھو رہا ہے۔ لوگ کہتے تو بولتا ہی نہیں۔ کہنے لگا تمہارے لیے نہیں نا بولتا، بندہ بڑا کمال ہے، اس کے لیے بولنا پڑ گیا ہے، مجھے بولنا پڑ گیا سڑکیں۔ پھر کہنے لگا ایک میان میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی ہیں، وہ رہے گا یا میں رہوں گا؟ ایک شہر میں دو عاشق کیسے رہیں گے؟ یہ بات کہی۔ ادھر غازی علم دین کی سواری میاں والی پہنچی، ادھر وہ مجذوب فوت ہو گئے۔ غازی صاحب جیل میں تھے، اور ظالموں یہ کہنے والوں کہ یہ سیکولر ملک ہے، سیکولر شخص نے بنایا ہے، محمد علی جناح خود جیل میں گئے، محمد علی جناح خود جیل میں گئے۔ اور اقبال کے حالات میں لکھا ہے کہ محمد علی جناح کو اقبال نے مجبور کیا، گئے خود جیل میں گئے۔ اور غازی اتنا سادہ تھا، انگوٹھا چھاپتا، نہ قرآن شریف ناظرہ پڑھا، نہ کوئی اور بات پڑھنی آتی۔ قائد اعظم نے اردو میں بات کی تو غازی کہنے لگا جناح صاحب مجھے اردو نہیں آتی، کوشش کر کے پنجابی بولو، کوشش کر کے پنجابی بولو۔ تو محمد علی جناح کہنے لگے اگر تو ایک باری کہہ چھڑے نا کام میں نہیں کیتا، تو بس اینا کہہ دے میں کیتا تے تینوں میں تے ملکاں دے مقدمے لڑنا تو جت جانا۔ تو ایک باری کہہ دے کہ میں کام بولو میں کام نہیں کیتا تے تینوں پھائے دنیا دی طاقت لا سکدی۔ تے کہندے نے قائد اعظم دا ہاتھ پھڑ کے نا سجا اپنا بھی ہاتھ، کہنے لگے السلام علیکم تسی جاؤ، چنگی صلاح دین آئے ہو، ایک کی تے کام کیتا ہے او تو بھی مکر جا، ایک کی تے کام کیتا ہے او تو بھی مکر جا، جاؤ اپنا کام کرو، تہاڈی لوڑ کا ہی نہ۔ امیر ملت پیر جماعت علی محدث علی پوری چلے، تاجدار گولڑا حضرت شیخ وقت پیر سید میر علی شاہ صاحب گئے ملنے، حضرت خواجہ شمس العارفین سیالوی گئے جیل میں ملنے۔ تو غازی صاحب نے ہاتھ چومے کہا او سید زادو میں ان پڑھ بھی، میں غریب بھی، تم میرے پاس ملنے آ گئے ہو؟ اچھا بڑی بندہ نوازی آئے ہو تو کوئی بات ہی سناؤ۔ تو پیر جماعت علی شاہ صاحب بڑے پکے حافظ تھے، کہنے لگے تو قید میں، حضرت یوسف بھی قید میں تھے، تجھے سورت یوسف نہ سنائے؟ تو قید میں حضرت یوسف نے بھی قید کاٹی ہے، تجھے سورت یوسف نہ سنائے؟ غازی صاحب کہنے لگے سناؤ۔ تو پیر صاحب نے پڑھنی شروع کی تو رونا بھی شروع کر دیا، پڑھنی شروع کی تو رونے لگے۔ تو جب روئے ہج کی بدی تو کوئی زیر زبر لفظ آگے پیچھے ہو گیا، ان پڑھ غازی جس نے پڑھا ہی کچھ نہیں۔ پیر صاحب سے کہنے لگا حضور غلطی لگ گئی ہے، ذرا صحیح کر کے پڑھے، غلطی لگ گئی ہے ذرا صحیح کر کے پڑھے، تلاوت روک دی، صدق اللہ کہنے لگے اور تو پڑھا ہی نہیں، تو نے نظر والے تھے نا تینوں، پڑھا ہی نہیں، سچی بات کر، کھول کے بات کر، کیا ہے؟ تو غازی علم دین کہنے لگا تسی بزرگ ہو، تسی نہ ہوندے تو میں کدی نہ دسدا، تساں سارے پھٹی تے بہ کے حافظ کول پڑھیا ہے، تے ایتھے جدوں راتی ہنیرا پیندا جے مدینے والا چن آپ ہی آ جاندا ہے، تساں پھٹی کول پڑھیا ہے۔ میرے عزیزو غازی صاحب کہنے لگے میں نے تو رسول اللہ سے پڑھا ہے نا، میں نے تو بددعا والے نبی سے بددعا سورت پڑھی ہے، میں نے یاسین والے نبی سے سورت یاسین پڑھی ہے، میں نے تو سارا کچھ پڑھا ہے نا۔ غازی علم دین کو پھانسی لگائی تھی انگریز نے، شکوہ کوئی نہیں تھا۔ غازی عبدالقیوم کو پھانسی لگائی تھی انگریز نے، شکوہ کوئی نہیں تھا۔ عامر چیمہ کو شہید کر دیا تھا انہوں نے، ڈنمارک والوں نے۔
हमें शिकवा कोई नहीं था, पर हमारा दर्द बढ़ता जा रहा है। इस शख्स को अपनों ने मार डाला, अपनों ने मार डाला। तीर खा के जो देखा कमी गाह की तरफ, तो अपने ही दोस्तों से मुलाकात हो गई। अपनों ने मार डाला, अपनों ने जुल्म किया है। गाजी इल्मदीन का जनाजा उठा तो लोग कहते हमने देखा कि 90-90 साल के बूढ़े पीर भी नंगे पैर चल रहे हैं, नंगे पैर, और मिन्नतें कर रहे हैं, जरा हमें मौका दे दो, इसकी जनाजे को कंधा तो दे दे, जरा मौका दे दो, जनाजे को कंधा तो दे दे। कहते हैं जनाजा पढ़ के तो अल्लामा इकबाल ने दुड़की लगा दी, डॉक्टर इकबाल ने दौड़ना शुरू कर। इकबाल दौड़ते 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 जनाजा पढ़ते ही कब्र में पहुंचे गाजी इल्मदीन की, तो लोगों ने कहा इकबाल बूढ़ा आदमी है, गिर जाए। कहने लगा चुप करो, बाकी साजतें सबको मिल गई हैं, इसको दफन मैंने करना है, इसकी कब्र में मैं पहले उतरूंगा। इकबाल ने रखा ना जब हाथ पे, तो इकबाल की चीख निकली और रो के कहने लगा इल्मदीन, और तू नंबर ले गया तो मैं शेर ही लिखता रह गया, तू तो नंबर ले गया तो मैं शेर ही लिखता रह। मेरे अजीजों, ये नामूस रिसालत के पहरेदार, और याद रखो बंदे अगर ये ड्यूटी नहीं करेंगे तो ना करे, रब खुद पहरेदार है अपने नबी की इज्जत, अल्लाह खुद मुहाफिज है अपने नबी की। यहाँ लोगों की मसलतें हैं, मसलतें हैं, लोग सोच समझ के चलते, सोच समझ के बोलते हैं। रहना तो यहाँ कई सदियां हैं, मरना तो नहीं, इसलिए जरा फूंक फूंक के कदम रखते हैं और सोच समझ के चला करो दुनिया के लिए, महबूब से मोहब्बत। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मुस्लिम में, तबरानी में। हुजूर ने फरमाया, आओ मैं तुम्हें पिछले जमाने के एक ईमानदार नौखेज वली अल्लाह की बात सुनाऊं। पिछले जमाने, हुजूर ने फरमाया पिछले जमाने में एक बादशाह जादू के जोर पे हुकूमत करता था। जब वो एक जादूगर उसने रखा हुआ था, तो जादूगर उसको जादू बताता, वो जादू के जोर पर हुकूमत करता। जादूगर बूढ़ा हो गया तो कहने लगा बादशाह कोई नौजवान मेरे पास भेज दे, अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरा पता कोई नहीं कब मर जाऊं। एक नौजवान की ड्यूटी लगाई, बड़ा जीरक समझदार, अपने रियाया में से चुन के जो ज़हीन फितरत मिजाज बच्चा था वो उसने लगाया। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु सलाम फरमाते हैं बच्चा जादू सीखने लगा, वक्त गुजरने लगा। बच्चा जब जादू सीखने जाता तो रास्ते में एक राहब भी था जो इंजील जानता था, वो अल्लाह अल्लाह सिखाता, लोगों को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात से आगाह करता। उसने देखा कि यहां भी लोग इकट्ठे हैं, तो वो बच्चा उस राहब के पास भी उठने बैठने लगा। अब जब उसके साथ उसकी गुफ्तगू बढ़ने लगी तो उसको बातों में लज्जत आने लगी। उसने राहब ने पूछा कि तू कौन है और किस तरह से आया है, क्या तेरा मामला है? उसने कहा जी मैं जादू सीखने जाता हूं, तो आपकी बातें मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। उसने कहा दीन सीख, जादू सीखने वाले काफिर हो जाते हैं, कुरान और दीन सीखने वालों को अल्लाह कामिल ईमान अता फरमाता है। फरमाया ये सीख। बच्चा बैठने लगा, उसके पास आने लगा, बातें दिल में घर करने लगी। एक वक्त आया कि मुसलमान हो गया। और मुसलमान कैसे हुआ? बच्चा कहता मैं तजर्बा करके हुआ। अब मैं थोड़ा सा वक्त जादूगर के पास भी जाता और बाकी सारा वक्त वहां बैठता। मैं एक दिन जा रहा था तो रास्ते में अजदा था, बहुत बड़ा सांप था, रास्ता रोक के खड़ा था। ये हुजूर ने बयान की हदीस। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बच्चा कहता है कि रास्ते के अंदर सांप है, रास्ते बंद है, लोग छतों दरख्तों पे चढ़े हैं, राश है। कहते छोटा सा रोड़ा मैंने उठाया तो मैंने कहा अल्लाह अगर जादूगर सच्चा है तो इसे मार दे। छोटा सा रोड़ा मैंने फेंका, अजदा कोई ना मरा। फिर छोटा रोड़ा उठाया, मैंने कहा अल्लाह अगर वो आलिम सच्चा है तो इसे मार दे। अब जब मैंने रोड़ा मारा तो अजदा मर गया। मेरे अंदर से गवाही आई, नहीं दीन की बातें सच्ची है, नहीं कुरान की बातें इस्लाम समझाने के लिए अर्ज कर रहा हूं। अगरचे उस दौर में इंजील थी, अल्लाह रसूल की बातें अच्छी हैं। कहते मैं मुसलमान हो गया, अब मैंने राहब के पास ही रहना शुरू कर दिया, जादूगर के पास छोड़ दिया। उस बच्चे ने आना। बादशाह पूछता कहां ज्यादा वक्त गुजारते हो, तो वो बात गोल कर देता। वक्त तेजी से बढ़ने लगा। अल्लाह ने उस नौजवान में ताकत पैदा कर दी। अब वो उसके अंदर ना अल्लाह ने तवानाई, रूहानियत पैदा कर दी। अभी जवान है, 14-15 साल उम्र है। अल्लाह ने अब जो बीमार भी आता वो दुआ करता तो अल्लाह सेहत अता कर देता। जो भी आता, बादशाह का एक दरबारी था, बादशाह को पंखा जलता था, वो अंधा हो गया। कोई ऐसी तकलीफ आई कि नाबीना हो गया, बड़े इलाज कराए, शिफा नहीं हुई। किसी ने उस बच्चे का पता बताया, कानों में। उसके पास गया तो बच्चा कहने लगा शिफा तो हो जाएगी पर कलमा पढ़ना पड़ेगा, मुसलमान होना पड़ेगा, जिस पैगंबर का मैं गुलाम हूं तुझे भी बनना पड़ेगा, दीन पे अमल करना पड़ेगा, अल्लाह शिफा देता है। उसने कहा तो मुझे कलमा पढ़ा।
مجھے شفا دے، میں تیار ہوں۔ اس نے کہا شفا تو اللہ ہی دیتا ہے۔ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر کے دعا مانگی، یہ مسلم شریف میں حدیث ہے، طبرانی میں موجود ہے۔ اللہ نے اسے شفا دی، اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ یہاں ایک نقطہ لکھا ہے ہمارے علماء نے، کہتے ہیں جب اللہ ولایت عطا کرتا ہے نا تو یہ سفید بالوں والے کا حصہ نہیں ہوتی۔ اگر جوانی میں کوئی آدمی توبہ کر کے تصوف کے راستے پہ چلتا ہے تو سب سے زیادہ ولایت اللہ اسے عطا فرماتا ہے، سب سے زیادہ ولایت اس کے پاس ہوتی ہے۔ ابھی اس کے بال کالے ہیں، چڑھتی جوانی ہے، دعا کی تو اللہ نے، اور حدیث پاک میں موجود ہے کوڑے آتے تو شفا یاب ہو جاتے، اندھے آتے تو شفا یاب، برس والے آتے تو اللہ سے دے، جوان ہے۔ بادشاہ کے پاس وہ واپس گیا، وہ جو آدمی جس کی آنکھیں ٹھیک ہوئی تھی، بادشاہ نے پوچھا کہ کیسے شفا ملی؟ تو کہنے لگا میرے رب نے شفا دی ہے۔ بادشاہ سجدے کراتا تھا، اپنے آپ کو منواتا تھا، معاذ اللہ، کہنے لگا میرے علاوہ کون رب ہے؟ اس نے کہا وہی رب ہے جس نے تجھے پیدا کیا ہے، اور وہی رب ہے جس نے مجھے اندھے کو آنکھیں دی ہیں، وہی ہے میرا مالک۔ کہا اچھا تو مجھے نہیں مانتا؟ کہا نہیں، میں اپنے رب کو مانتا ہوں۔ بادشاہ نے اسے سزا دی، ستایا، اس نے بچے کا پتہ بتایا، پھر بچے کو بلا کے ستایا تو اس راہب کا پتہ بتایا، راہب بھی قتل ہو گیا، نابینا بھی قتل ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا سپاہیوں سے اس بچے کو لے جاؤ اور پہاڑ کی چوٹی پہ جا کے نیچے پھینکو تاکہ مر جائے۔ بچہ پہاڑ کی چوٹی پہ گیا تو ہاتھ اٹھا کے کہنے لگا یا اللہ میرے لیے نہیں اپنے لیے، میرے لیے نہیں اپنے لیے انہیں اپنی قدرت کے جلوے دکھا، میرے لیے نہیں۔ اللہ کے بندے اپنی جان بچانے کی دعائیں نہیں مانگتے، اپنے لیے انہیں اپنی قدرت کے جلوے دکھا۔ یہ دعا مانگی، جتنے لوگ ساتھ آئے تھے وہ سارے زمین پہ گرے اور سب مر گئے، پہاڑ سے گر کے مر گئے۔ بچہ واپس سیدھا بادشاہ کے پاس کہنے لگا لو بھائی میرے رب نے مجھے بچا لیا ہے۔ جوان کا ایمان دیکھو، میرے رب نے مجھے، بولو میرے اللہ نے مجھے ایمان کی گواہی دے رہا ہے، میں بچ گیا ہوں، تو جھوٹا ہے، میرا رب سچا ہے۔ اس نے کہا لے جاؤ اس کو دریا میں، کشتی میں بٹھاؤ، بیچ دریا کے جا کے دھکا دے دو۔ بیٹھے کشتی میں، دریا کے بیچ گئے، اور جب جا کے وہاں اس کو دھکا دینے لگے تو اس نے کہا اللہ میرے لیے نہیں اپنے لیے انہیں اپنی قدرت کے جلوے دکھا۔ بس ایک طوفان سا آیا، جتنے سپاہی ساتھ آئے تھے ڈوب کے مر گئے۔ وہ بچہ اٹھا اور سیدھا پھر بادشاہ کے پاس، اسی کے پاس کہنے لگا لو بھائی میرے رب نے مجھے بچا لیا ہے، تیرے پاس آیا ہوں۔ وہ کہنے لگا تو کیا مصیبت میرے گلے پڑ گئی ہے، کیسے جان چھوٹے گی؟ تو بچہ کہنے لگا اگر تو مجھے باندھے درخت کے ساتھ اور سارے ملک کو بلائے، لوگوں کو اکٹھا کرے، پھر تو مجھے تیر مارنا، میں تجھے بتاؤں گا کیسے مارنا ہے، میں مر جاؤں گا۔ اللہ کا بندہ نوجوان ایمان دیکھو، مرنے کے طریقے بتا رہا ہے، میں تجھے بتاؤں گا میں کیسے مروں گا۔ یہ بات کہی، بادشاہ نے سارا مجمع جمع کیا، ملک سارا باہر آ گیا، درخت کے ساتھ باندھ دیا۔ کہنے لگا بھائی لوگوں یہ مجھے مارنا چاہتا تھا، مار نہیں سکا، اب میں اسے بتانے لگا ہوں کہ میں کیسے مروں گا۔ اسے کہو جب تیر مارے تو ساتھ میرے رب کا نام بھی لے، میں اپنے رب کے نام پہ جان دوں گا، ایمان کی پختگی میں اللہ کے نام پر جان دوں گا۔ اسے کہو رب کے نام پہ مارے، مر جاؤں گا۔ بادشاہ نے اللہ کہہ کے تیر مارا، پیشانی میں لگا، بچے کی روح پرواز کر گئی، جتنا مجمع کھڑا تھا سارا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، سارے مسلمان ہو گئے، سارے۔ میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو بتایا جب تمہارے اندر ایمان کی قوت آئے گی تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ فرمایا وہ نوخیز ولی تھا، ابھی جوان رانا تھا، ابھی اس کی پیشانی پر جوانی کے آثار تھے، لیکن اس نے اللہ کو راضی کیا، رب کریم کو راضی۔ ولایت کا مطلب بڑھاپا نہیں، ولایت کا مطلب وہ نہیں کہ جب بڑا لمبا وقت گزر جائے تو پھر آدمی آئے کہ نہیں اب کیا کرنا ہے، اب مسجد ہی ہے، اب تو اس کے علاوہ گزارا ہی کوئی نہیں۔ تو اس وقت کا آنا اللہ کی بارگاہ میں قبول تو ہے، لیکن شاباشی اسی کو ملتی ہے جو جوانی کا وقت آئے، جو عین اس وقت آئے جو وقت میرے رسول پاک علیہ السلام کے غلام عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نکلا، مجھے سفر کے لیے جانا تھا، تو تھوڑی سی کھجوریں، تھوڑا سا سرکہ، ایک شہد کی بوتل، چیزیں میں نے سفر کے لیے ساتھ رکھ لی۔ میں جب مدینے سے باہر صحرا میں نکلا نا تو رمضان نہیں تھا، غیر رمضان تھا۔ میں نے ایک نوجوان کو دیکھا بکریاں چرا رہا ہے، بکریاں چرا رہا ہے۔ اے جوان، آپ فرماتے ہیں اس کا چہرہ بڑا
نورانیت والا، گرد پڑی ہوئی پر بڑا حسین. فرماتے میں نے اس کو کہا کہ آ جاؤ کھانا کھا لو. روزے بھی نہیں تھے. کہنے لگا نہیں میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. فرماتے میں نے کہا پتہ کروں کہ نیرا نیک ہی ہے کہ پرہیزگار بھی ہے. نیک وہ ہوتا ہے جو نماز پڑھے روزہ رکھے، پرہیزگار وہ ہوتا ہے جو گناہ سے بچے، وہ پرہیزگار ہوتا ہے. کہا پتہ کروں پرہیزگار بھی ہے کہ نہیں. کہتے میں قریب گیا تو میں نے جا کے اس کو کہا بھائی تیری بکریاں بڑی پیاری ہیں، میرا دل کرتا ہے ایک بکری مجھے دے دو. کہتے وہ جوان، غربت بھی، پریشانی بھی، پر دامان توکل کی یہ خوبی ہے کہ اس پر پابند لگے ہوتے ہیں، دھبے نہیں ہوتے. غربت ہے. کہا جناب ایک بکری دے دو. آنے لگا جناب بکریاں میری نہیں، بکریوں کا مالک کوئی اور ہے. کہتے میں نے آزمانے کے لیے کہا کہ بکریوں کے مالک کو کہنا ایک بکری بھیڑیا لے گیا ہے، کہہ دینا بھیڑیا لے گیا ہے. تو کہتے اس نے میری طرف دیکھا، گرد سے اس کے بال اٹے ہوئے، آنکھوں میں روشنی، چہرے پہ اطمینان، لب و لہجے میں ایمان کی طاقت، نوجوان. کہنے لگا حضور بکریوں کے مالک کو تو کہہ دوں گا بھیڑیا لے گیا ہے، جب عرش کا مالک پوچھے گا تو کیا جواب دوں گا؟ اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ کہتے ہیں میں کانپنے لگا اس کی بات سن کے. واپس آیا، جو کام نکلا تھا وہ چھوڑا، واپس لوٹ آیا. میں نے پتہ کیا کس کا غلام ہے، پتہ چلا فلاں آدمی کا ہے. کہتے میں نے پہلے غلام خریدا، پھر پتہ کیا تیرے پاس بکریاں کتنی ہیں؟ اس نے کہا 400. کہتے میں نے مالک سے ساری بکریاں خریدی، پھر غلام کو بلایا، پھر وہ بکریاں تحفے میں دی، تحفے میں. کہنے لگا حضور یہ سارا کچھ مجھے کیسے ملا؟ میں نے کہا تیرا ایمان بڑا پختہ تھا تو میرے رب نے تجھے انعام عطا فرمایا ہے. حضور نے خود فرمایا تھا 30 کے قریب لوگ ہوں گے جو دعویٰ کریں گے ہم نبی ہیں. فرمایا دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے جو دعویٰ کریں گے. ایک بندے نے تو حضور کی ظاہری حیات میں دعویٰ کر دیا، مسلمہ اس کا نام تھا. 150 سال کے قریب عمر پائی اس نے، اور بہت سارے اس کے ماننے والے اسی لیے ماننے لگ گئے کہ عمر بڑی لمبی ہے. معاذ اللہ تعالیٰ، لوگوں کا اپنا اپنا مزاج ہے نا، ماننے کا اپنا اپنا مزاج ہے. ایک اس سے کانا آدمی دعا کرانے آیا، ایک آنکھ سے کانا تھا، اس نے دعا کرائی تو دونوں آنکھوں سے اندھا ہو گیا، دونوں آنکھوں سے. اللہ نے اسے سزا دی تو ایک ماننے والا کہنے لگا فٹافٹ مان جاؤ، ورنہ جو اس کی نہ مانے پورا اندھا ہو جاتا ہے. ماننے والوں کا اپنا انداز ہے نا. ایک لنگڑا آیا، ایک ٹانگ سے لنگڑا کے چلتا تھا، مسلمہ سے دعا کرانے آیا تو دوسری بھی ضائع ہو گئی. یہ اس کا حال تھا. پر ماننے والوں کا کیا کیا جائے؟ ماننے والے جس کو مرضی ماننے لگتے ہیں، نفسیاتی طور پر لوگ کمزور ہو جاتے ہیں. مسلمہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا، کہنے لگا حضور کے زمانہ مبارکہ میں، اور کچھ حدیثیں ایسی بھی ملتی ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کی حضور سے ملاقات بھی ہوئی، سامنے کچھ بول نہ سکا، جا کے خط لکھا. کہنے لگا کہ آپ میرے ساتھ معاہدہ کر لیں، جب تک آپ حیات ظاہری میں آپ نبی، اور جب آپ کا وصال ہو جائے تو میں نبی. یا یہ معاہدہ کر لے کہ آدھے عرب کے آپ نبی اور آدھے کا میں نبی. معاذ اللہ. اس نے یہ خط لکھا. نبی پاک نے جواب لکھا، فرمایا میں تو اللہ کا رسول ہوں، تو کذاب ہے، تو کذاب ہے، جھوٹا ہے. لوگ ایک اور بھی، میں ایک دن آرٹیکل پڑھ رہا تھا، کہنے لگے جی مرزے کے اب بڑے ماننے والے ہیں، اس کو کذاب نہیں کہنا چاہیے، ان کو دکھ ہوتا ہے. جو جھوٹ بولے اسے جھوٹا نہیں کہنا چاہیے. تجھے بول دے کیوں نہیں؟ توڑا کی پروگرام ہے، کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے؟ یہ ثواب ہوگا. اس لیے کہ جو نبوت کا دوچا دعویٰ کرے اس کو نبی پاک نے جھوٹا کہا ہے. حضور نے فرمایا تو کذاب ہے. کیا کہا ہے؟ تو انہیں ثواب ہوئے گا، آنکھوں گے تھے. کیا کہا ہے؟ کذاب. تو اس کو کذاب کہنا نبی پاک کی کیا کی نا. پھر جی وہ منن والے تکلیف ہوندی تو میں کہا پئی ہوئے، وہ کذاب ہے، لہذا ہمیشہ کذاب ہی رہے گا. جب حضور نے کہا ہے جو دعویٰ کرے نبوت کا وہ کیا ہے، تو لہذا کذاب ہی رہے گا. حضور نے لکھا کذاب. جب نبی پاک نے کذاب لکھا نا خط میں، کون لے کے جائے گا؟ اب اس کے دربار میں جانا ہے، حالات بڑے خطرناک ہیں، اس کے گرد بندے بھی ہیں، اور اس کے گھر جانا ہے، مشکل مرحلہ ہے. ایک صحابی تھے چھابڑی فروش، سر کے اوپر رکھ کے نا ٹوکرا، تو مدینے کی گلیوں میں کھجوریں بیچتے. 11-12 بچوں کے باپ تھے. کون جائے گا؟ اور جسمانی طور پہ بھی کمزور تھے. فٹافٹ اٹھے، کھجور کھا رہے تھے، ہاتھ کھڑا کر کے کہا حضور کسی اور کی ڈیوٹی نہ لگانا، میں جاؤں گا. جب یہ لفظ کہے تو ان کے منہ سے کھجور کے ٹکڑے گرے صحابہ کے چہروں پر. ایک صحابی کہنے لگے پہلے کھجور تو کھا لے، بڑی تجھے جلدی ہے بولنے کی، کھا تو لے.
کہنے لگے اگر میرے کھاتے کھاتے ڈیوٹی کسی اور کی لگ گئی تو کسی اور کی لگ گئی تو کیا کروں گا, جلدی ہے مجھے. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا اپنا نیزہ دیا, گھوڑا دیا, فرمایا ذرا ڈٹ کے جانا, اس کے گھر جانا ہے. کہ محبوبہ فکر ہی نہ کرے, فکر نہ کرے. صحابہ کہتے ہیں اس طرح وہ نکلا جیسے کوئی جرنیل نکلتا ہے. اس کا انداز ہی بدل گیا, اس کے طور طریقے ہی بدل گئے. وہ یوں نکلے جیسے کوئی بڑا دلیر آدمی جاتا. حضور نے بھیجا ہے نا, نبی پاک نے بھیجا ہے نا, انداز ہی بدل گئے, طریقے ہی بدل گئے. مسلمہ کے دربار میں گئے, وہاں ایک شخص جو بعد میں مسلمان ہوا وہ بتلاتا ہے کہ جب حضرت حبیب بن زید پہنچے نا تو نیزہ ہاتھ میں تھا, زور سے گاڑا جا کے اس کے دربار میں, زور سے گاڑ دیا زمین پہ. مسلمان نظر, کون ہو؟ آپ فرمانے لگے تجھے چہرہ دیکھ کے نہیں پتا چلا میں رسول اللہ کا نوکر ہوں؟ ہمارے تو چہرے بتاتے ہیں ہم رسول والے ہیں, ہمارے تو چہرے بتاتے ہیں نبی پاک والے, تجھے پتا نہیں چلا کون ہوں؟ کیسے آئے ہو؟ فرمایا یہ تیرے خط کا جواب لایا ہوں. بادشاہوں کا طریقہ یہ تھا کہ خط خود نہیں پڑھتے تھے, ساتھ ایک بندہ کھڑا ہوتا تھا وہ خط پڑھتا تھا. مسلمہ نے اس کو خط دیا, پڑھو. جب اس نے خط پڑھا تو لکھا تھا تو کذاب ہے. اب سب نے سن لیا, اکیلے میں ہوتا تو چلو بات اور تھی, سن لیا سب نے, آگ بگولا ہو گیا, آنکھیں سرخ ہو گئی, جلال برسانے لگا. اب اور تو کچھ نہ ہوا, سامنے حضرت حبیب کھڑے تھے, اٹھا تلوار لے کے کہنے لگا تیرے نبی نے مجھے کذاب کہا ہے, تیرا کیا خیال ہے؟ مانے لگے خیال والی بات ہی کوئی نہیں, جسے نبی پاک کذاب کہے وہ ہوتا ہی کذاب ہے, جسے حضور جھوٹا کہے وہ ہوتا ہی. فرمایا تو 7 سمندروں کا پانی بھی بہا دے تو تیرا جھوٹ دھل سکتا, تو ہے ہی جھوٹا. جسے حضور نے جھوٹا کہہ دیا وہ جھوٹا ہے, جھوٹا ہے. کہنے لگا پیچھے پلٹ کے دیکھ, سارے میرے پہرے دار ہیں, میرے سپاہی ہیں, تلواریں, نیزے, خنجر, تیر, سارے میرے ماننے والے. کیا لفظ ہے, کیا حسن ہے, کیا توانائی ہے. حضرت حبیب بن زید فرمانے لگے میرے 12 بچے ہیں, ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو دودھ پیتے ہیں, کچھ ایسے ہیں جو ابھی چل نہیں پائے. میں جب رسول اللہ کا پیغام لے کے نکلا تھا تو میں نے پلٹ کے بچے نہیں دیکھے, تو تیرے پہرے دار کیسے دیکھ لوں؟ جو چیز مجبور کرتی ہے, باندھ لیتی ہے, وہ نہیں جب میں نے دیکھی تو میں تیرے پہرے دار دیکھوں؟ جو جی میں آتا ہے کر, غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے, یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے. فرمایا ان کو نہیں دیکھا جن کو دیکھنا چاہیے تھا, تجھے دیکھوں؟ میں اکثر کہتا ہوں کٹ لگ جائے نا ہاتھ پہ تو نمازیں رہ جاتی ہیں, جماعتیں چھوٹ جاتی ہیں, طبیعتیں بگڑ جاتی ہیں, مشکل ہوتا ہے, تکلیف آئے تو سنبھلنا. یہاں ہلکا سا بچھو آ کے کاٹے تو شور ہو جائے گا, جمعے میں لوگ اٹھیں گے, اللہ مجمع بکھرے گا, وہ بچھو آ گیا, حالات بگڑ جائے. چھپکلی پیروں پہ گرے تو لوگ اٹھ دوڑتے ہیں. حضرت حبیب بن زید انصاری کھڑے تھے, انگلی نہیں, ہاتھ نہیں, کٹ نہیں لگا. مسلمہ اٹھا, اس نے زور سے تلوار ماری, بازو کٹ کے گر گیا, فوارہ نکلا خون کا. او بھائی بچھو کاٹے تو سنبھلنا مشکل, ذرا تصور کرو ہاتھ کٹ گیا. حضرت حبیب بن زید کھڑے ہیں, کہنے لگا اب تیرا کیا خیال ہے؟ آپ فرمانے لگے تو بڑا بیوقوف ہے, ہمیں آزماتا ہے, ہمیں تو بدر سے لے کر احد تک ساری دنیا آزما چکی ہے, ہمیں آزماتا ہے, ابھی بھی خیال پوچھتا ہے. فرمایا میرا خیال وہی ہے جو میرے رسول نے فرما دیا ہے, خیال وہی ہے جو نبی پاک نے کہہ دیا ہے. پھر تلوار ماری, دوسرا ہاتھ کٹ گیا. ذرا سوچنا, غور کرنا, ٹانگ ٹوٹی نہیں, ہڈی نہیں ٹوٹی, ماس نہیں اکھڑا, ہاتھ کٹ کے گرا, 2 ہاتھ گر گئے, زمین پہ گرے. حضرت حبیب کہنے لگا میں تجھے قتل کر دوں گا, باز آ جا. آپ فرمانے لگے تو بڑا نادان ہے. ان لوگوں کو ڈراتا ہے جو سویرے فجر کی نماز پڑھ کے پہلی دعا ہی شہادت کی مانگتے ہیں. ہمیں ڈراتا ہے جو سوتے وقت التجا کرتے اللہ بستر پہ موت نہ دینا, میدان میں دینا. تو ہمیں ڈرا رہا ہے, چل جو ہوتا ہے کر لے. اس نے خنجر رکھا, تلوار رکھی گردن پہ, فرمایا میں کاٹ دوں گا. فرمایا کاٹتا کیوں نہیں, کاٹتا کیوں نہیں؟ اور وہ روایت کرنے والے کہتے ہیں مسلمہ کے ہاتھ کامتے تھے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے. جب نبی پاک کے غلام نکلے تو جھوٹا دعوے کرنے والے کانپ اٹھے, کانپ کھڑے ہوئے. کہتے اس کے ہاتھ کانپتے تھے. حضرت حبیب بن زید کٹے ہوئے بازوؤں کے ساتھ بھی توانا تھے,
قلم توڑ گئے میاں محمد بخش صاحب، فرمانے لگے او کچا رنگ للاری والا جیڑا چڑھدا لیندا رہندا، اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھ جائے پھر نہیں لیندا۔ جب تلوار چلی، گردن کٹی، تو رسول اللہ کی ختم نبوت پر پہرا دینے والوں کا اجر میرے رسول نے بیان فرمایا، میرے نبی نے اجر بیان کیا، ڈگری جاری فرمائی، سند دی حضور نے، وہاں گردن کٹی اور جہاں مدینے میں حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا میرا حبیب شہید ہو گیا ہے اور رب کریم نے اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے، سارے دروازے اللہ نے کھول۔ یہ سند جاری کی نبی پاک، ختم نبوت۔ مسلمان کا عقیدہ، حضرت ابو بکر صدیق نے ختم نبوت کے تحفظ کے لیے پورا ایک دستہ تیار کیا۔ ابو جال کے بیٹے جناب سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی سربراہی میں جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر تیار کیا۔ وہ لشکر گیا، اس لشکر میں حضرت وحشی بھی تھے جنہوں نے حضرت امیر حمزہ کو میدان احد میں شہید کیا تھا۔ فرماتے ہیں میں دعا کرتا تھا، اے اللہ بہترین مسلمان میرے ہاتھوں شہید ہوا ہے، اب میرے ہاتھوں کوئی بدترین کافر قتل کرا تاکہ میرا کفارہ ہو جائے۔ فرماتے ہیں جب میں گیا، جب میں نکلا میدان میں پہنچا تو مسلمہ میرے سامنے آ گیا، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والا۔ کہتے ہیں جب سامنے آیا تو میں نے اس کو مارا، تیر وہ گرا، اور جب گرا تو میں نے رکھا پھر اس کی گردن پہ پیر۔ میں نے کہا میرے رسول تو میدان بدر میں دعا کریں تو 5000 فرشتے آتے ہیں، تو ذرا پلٹ کے دیکھ بے ایمان تیرا حال کیا ہے۔ فرماتے ہیں میرے قدموں کے نیچے، میں نے کہا تو میرے نبی سے مقابلہ کرنے چلا تھا؟ میں رسول نہ بدری ہوں، نہ عشرہ مبشرہ میں سے ہوں، نہ میں خلفائے راشدین میں سے ہوں، پر ہوں رسول کا غلام، الصحابی کن نجوم میں شامل ہوں۔ فرماتے میں نے گردن کاٹی اور اللہ نے مجھے موقع دیا۔ حضرت امیر حمزہ اگر میرے ہاتھوں شہید ہوئے تھے تو نبی پاک کا بدترین دشمن بھی میرے ہاتھوں قتل ہوا۔ ٹکڑے ٹکڑے دل کردائیں، غم کی بستی دل کی صدائیں، خود کو دیکھوں تو دکھتا ہے میری آنکھیں۔ ایک نوجوان تھا 12-14 سال کا، یہودیوں کا بچہ تھا، بخاری موجود ہے، اکثر حضور کے پاس آیا کرتا، چھوٹے موٹے کام نبی پاک کے کر دیتا، اور کچھ بھی نہ ہوتا تو آ کے بیٹھا رہتا، حضور کا چہرہ ہی دیکھتا رہتا، نبی کریم کا چہرہ ہی دیکھتا رہتا، خوش رہتا، حضور کی زیارت ہی کرتا رہتا۔ 2-3 دن وہ آیا نہیں، بخاری میں موجود ہے۔ حضور نے فرمایا معلومات کرو کیوں نہیں آیا؟ صحابہ نے عرض کی حضور بیمار ہو گیا، بیمار ہو گیا۔ امام زرقانی نے لکھا ہے، فرماتے ہیں وہ بھی اپنے گھر میں نا روز دروازہ دیکھتا رہتا، روز دروازہ دیکھتا رہتا۔ اس کی ماں کہنے لگی بیٹا جن کا تو انتظار کر رہا ہے وہ مشکل سے آئے، ہمارا نہ مذہب کا رشتہ ہے نہ کسی اور کا، کیسے آئے؟ لیکن حضور نے فرمایا چلو چلتے ہیں۔ جب میرے نبی کریم علیہ السلام نے دروازے پہ دستک دی تو امام زرقانی کہتے ہیں کہنے لگا اماں سے کھولو دروازہ، مصطفیٰ کریم آ گئے، حضور آ گئے۔ والد نے دروازہ کھولا، نبی کریم اندر تشریف لائے۔ نبی پاک کا جو دست مبارک تھا نا وہ کستوری سے زیادہ مہکا کرتا تھا، کستوری سے زیادہ مہکتا، برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوتا۔ کہتے ہیں نبی پاک اس کے پاس گئے تو اندر داخل ہوئے تو رونے لگا۔ حضور نہ سرانے والی سائڈ پہ بیٹھ گئے، اس کا سر اٹھا کے گود میں رکھا، اور جب اس کے بالوں میں حضور نے دست مبارک پھیرا تو اس کی ماں اور باپ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ یہ انداز کرم غریبوں کے ساتھ، ہم غریبوں کے ساتھ۔ وہ ایک ہندو شاعر تھا تو وہ حضور کی نعتیں لکھتا تھا، تو کچھ مسلمان بھی بڑے ڈاڈے ہوتے ہیں نا، اس کو جا کہنے لگے نعتیں تو بڑی لکھتا ہے، کلمہ کیوں نہیں پڑھتا؟ کلمہ بھی پڑھنا۔ تو اس نے کہا چل اس پہ بھی شعر سن لے، اس پہ بھی تو شعر ہی سن لے، کو میں تیرا پابند تو نہیں۔ کہنے لگا ہو جائے عشق کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ اتنا ڈانڈا نہ ہو یار، میرے ساتھ یہ رویہ نہ کر، ہو گیا پیار، یہ ہو جایا کرتا ہے، اب تو اس طرح تو نہ کر میرے ساتھ۔ حضور نے جب پھیرا نا بالوں میں ہاتھ تو ماں باپ رونے لگے، اس نے بھی آنکھیں کھولی۔ میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نا اس بچے کا چہرہ دیکھا، حضور سمجھ گئے وقت تھوڑا رہ گیا، تب حضور نے اس کے ساتھ وہی کیا
جس سے اس کی آخرت سنور جائے، وہ کیا جو درد تھا میرے نبی پاک، جو شوق رکھتے تھے حضور سب کے لیے، جو سب کے لیے شوق رکھتے تھے۔ میرے محبوب فرمانے لگے بیٹے کلمہ پڑھ لے، کلمہ۔ حضور کا شوق یہی ہے، یہی شوق ہے لوگ دیندار بن جائیں، کاروبار چمک جائیں، جی مرشد کے پاس گیا تو ریل پیل ہو گئی، یہ شوق ہی نہیں نبی پاک کا۔ حضور کا تو شوق ہے کہ سجدے کا ذوق ہو جائے، عبادت کا شوق بن جائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بیٹے کلمہ پڑھو۔ اس بچے نے اپنے ماں باپ کی طرف دیکھا، باپ رو پڑا، کہنے لگا بیٹا آج ثابت ہوا ہے کہ میں نہیں تجھ سے اتنا پیار کرتا جتنا مصطفیٰ کرتے ہیں، تو میری طرف نہ دیکھ، تو پڑھ لے کلمہ، کلمہ پڑھ۔ اس بچے نے کلمہ ابھی پورا پڑھا ہی تھا کہ اس کی روح پرواز کر گئی۔ مسلمان ہوتے ہی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نکلے، آنکھوں میں آنسو تھے، لبوں سے مسکرا رہے تھے، اور حضور فرمانے لگے اللہ کا شکر ہے جس نے میری وجہ سے اسے جہنم سے آزاد کر دیا، کہ دوزخ سے بچ گیا، یہ شکر ہے۔ شکر اس بات کا کرو کہ کوئی ہماری وجہ سے دوزخ سے بچ جائے، دوزخ سے بچ جائے۔ باقی تو سارے کام چلتے ہیں، دنیا داری تو ہوتی ہے، کوئی بندہ جہنم والی سڑک پہ نہ۔ ایک بات اور سنیں اور اس کو نا اپنے دل میں جگہ دیں۔ نبی پاک علیہ السلام کی جو خواہش تھی نا ہمیشہ سے، وہ یہ تھی کہ لوگ سنوریں، لوگ دین پر عمل کریں۔ ایک گروہ تھا صحابہ کو، ان کو فرمایا کہ فلاں جگہ جہاد کے لیے جانا ہے تو جمعہ وہاں جا کے پڑھنا۔ یہ لوگ جو مفت کے لاڈلے نہیں بن جاتے، فری کے، نہیں جی نہیں میرا عشق نہیں اجازت دے رہا۔ بھئی تو تیرا کس طرح کا عشق ہے؟ تو بات مان کہ نہ ماننا عشق ہے، جی میں لاڈلا ہوتا ہوں۔ یہ کس طرح کا لاڈلا؟ لاڈلا تو وہ ہوتا ہے جو تابع دار ہوتا ہے، جو ابرو کا اشارہ سمجھتا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا صحابہ سے، فرمایا جمعہ وہاں جا کے پڑھنا۔ بہت سارے لوگ چلے گئے تو چند لوگ رہ گئے۔ جمعے کی نماز کے بعد حضور نے پوچھا گئے نہیں؟ عرض کی حضور دل میں خواہش آئی تھی کہ اتنا بڑا جمعہ کیسے ملے گا برکت والا، تو یہاں جمعہ پڑھ کے ہی چلتے ہیں تاکہ ہمیں اتنے ہمارے نصیب کھل جائیں کہ حضور کے پیچھے جمعے کی توفیق ہو جائے۔ حضور پیار بڑا تھا، آپ کی اقتداء میں جمعہ پڑھنا تھا۔ پتہ ہے لفظ کیا ہے حدیث کے؟ حضور فرمانے لگے اگر تم میری بات مان کے وہاں جا کے جمعہ پڑھتے تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی یہ خواہش رہی، حضور کا یہ ذوق رہا۔ اس ذوق کے لیے نبی پاک علیہ السلام عکاظ کی منڈیوں میں بھی گئے، اس ذوق کے لیے نبی پاک علیہ السلام میلوں میں بھی گئے، لوگوں کو کھڑا کر کر کے روک روک کے کہا دین قبول کر لو۔